حضور نے ہمیں 7 چیزوں کا حکم دیا اور 7 کاموں سے منع کیا. 7 کام کرنے ہیں، 7 کام نہیں کرنے. یہ اللہ کے نبی کا حکم ہے. لوگوں 7 کام کا میں تمہیں حکم دے رہا ہوں، یہ تم نے کرنے ہیں. وہ 7 کام کیا ہیں؟ امرنا باتباع الجنائز وعیادت المریض وتشمیت العاطس ونصر المظلوم وابرار القسم. آپ نے حکم دیا میاں تو فوت ہو جائے تو جنازے پہ جایا کرو، مسلمان میت کے جنازے میں شرکت کیا کرو. وعیادت المریض، کوئی مسلمان بیمار ہو جائے تو اس کی بیمار پرسی کے لیے جایا کرو، اس کی عیادت کے لیے جایا کرو. تم جب کسی مسلمان کی عیادت کے لیے گھر سے باوضو ہو کر جاتے ہو، اللہ کے 70,000 فرشتے تمہارے لیے دعائیں کرتے. ایک دوسرے کو پوچھا کرو. یہ مسلمان کا مسلمان پر حق ہے. فوت ہو جائے تو جنازے میں جائے، بیمار ہو جائے تو عیادت کرے، بیمار پرسی کرے، تیمارداری کرے، خدمت کرے. وتشمیت العاطس، کسی کو چھینک آ جائے اور وہ الحمدللہ کہے تو تم جواب میں یرحمک اللہ کہو. وابرار القسم، فرمایا کوئی قسم اٹھا لے تو قسم کو پورا کرے. قسم اٹھانے والے کے قسم کو پورا کرواؤ، اس کے ساتھ تعاون کرو. اس لیے بات بات پہ قسم اٹھانے سے منع کیا. حلاف مہین، یہ کافر کی اللہ نے نشانیاں بتائیں، وہ بات بات پہ قسم اٹھاتا ہے. بات بات پہ قسم نہ اٹھاؤ. جھوٹی قسموں سے بھی منع کیا. آج معاشرے میں جھوٹی قسموں کا رواج پڑ گیا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اللہ اس بندے کی طرف نظر بھی نہیں فرمائیں گے جو جھوٹی قسم اٹھا کر کسی سے کوئی چیز ناحق وصول کرے، ناحق لے. ایسے بندے کو قیامت کے دن اللہ غضب اور غصے کی وجہ سے دیکھیں گے تک نہیں. اور اگر قسم اٹھا لی ہے تو قسم کو پورا کرو. اور اگر شریعت کے خلاف قسم اٹھائی ہے، خلاف شرع قسم اٹھا لی ہے، قسم آپ نے اٹھائی اس سے اللہ کا حکم ٹوٹ رہا ہے، ایسی قسم کو توڑ دو اور کفارہ ادا کرو. شریعت نے قسم کا کفارہ بتایا ہے. خود اللہ کے نبی قسم اٹھا بیٹھے میں بیویوں کے قریب نہیں جاؤں گا یا شہد نہیں پیوں گا. 2 روایات ہیں. میں شہد نہیں پیوں گا. اللہ تعالی نے فرمایا یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک تبتغی مرضات ازواجک. میرے حبیب شہد میں نے حلال کی، آپ اللہ کی حلال کی ہوئی چیزوں کو اپنے اوپر حرام کر رہے ہیں. یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ لک، اے میرے نبی ان چیزوں کو کیوں حرام کرتے ہو جو چیزیں اللہ نے آپ کے لیے حلال کی. معلوم ہوتا ہے کہ جس چیز کو اللہ حرام حلال کرے اس کو نبی بھی حرام نہیں کر سکتا. شریعت دینے والی ذات اللہ کی ہے، حکم دینے والی ذات اللہ کی ہے. نبی شریعت بناتے نہیں، نبی شریعت بتاتے ہیں، نبی شریعت پہنچاتے ہیں. شریعت بنانے والی ذات اللہ کی ہے، دین بنانے والی ذات اللہ کی ہے. جب حضور کو اختیار نہیں کہ اللہ کی شریعت کو بدل دیں
تو مجھے اور آپ کو کیسے اختیار ہو گیا؟ کسی پیر اور مولوی کو